السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم سورہ انعام کے دوسرے رکوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کے نور کو اتار دے اور جو کچھ ہم پڑھیں اور جو کچھ سنیں قرآن کے تعلق سے اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ پیارے دوستوں، ایک گزارش آپ سے ضرور ہے کہ آپ قرآن کے تعلیمات کو پھیلانے میں آپ ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، اپنے گروپ میں شیئر کریں، اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کا علم، قرآن کے احکام ہمارے دل اور جان میں اتر جائیں، ہم بہتر مسلمان بن سکیں۔ آئیے شروع کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ فرمائیے سیروا فی الارض، زمین میں گھومو، سیر و سیاحت کرو، تفریح کرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا کہ جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، انہیں ان کے استہزاء کی، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم سے پہلے بے شمار لوگ آئے، بہت سی قومیں آئی، بہت سی امتیں آئی، لیکن ان لوگوں نے انبیاء کرام کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا، انہوں نے ان کے ساتھ استہزاء کیا، اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا اور اس کے بعد پھر دوسری قوموں کو اس زمین پر آباد کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم زمین میں گھومو، دیکھو کہ کیسے کیسے محلات تھے، لوگوں نے بنائے تھے، بہت عالی شان اور مضبوط، لیکن آج وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں، کوئی اس میں بسنے والا نہیں ہے آج۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم زمین میں گھومو، دیکھو، عبرت حاصل کرو اور اپنے اعمال کو صحیح کرو، اپنی نیتوں کو صحیح کرو، اخلاص پیدا کرو۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، کہیے، لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ قُلْ لِلَّهِ، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، جس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ ساری کائنات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اسی زمین پر، اسی دنیا میں، اسی کائنات میں بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ رب العزت ضرور جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس زمین پر جی رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جس دن کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر اس دن تمام لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ اس زمین پر انہوں نے کیا کیا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنا نقصان کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، فهم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ دن اور رات میں سکونت پذیر ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی دیکھنے والا ہے اور وہی سننے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ رب کریم سب کچھ جانتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُوا وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں، کسی اور کو دوست بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ وَلَا يُطْعَمُ، اور اسے کوئی نہیں کھلاتا ہے، اسے کسی کی روزی کی احتیاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے محبوب آپ کبھی مشرکین میں سے نہ ہونا۔ اصل میں اس آیت کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ مشرکین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا تھا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، آپ کو جتنی دولتوں کی ضرورت ہوگی ہم دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تم کبھی مشرک نہ بنو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ڈر ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کی مجھے ڈر ہے۔ اگر میں معصوم ہونے کے باوجود، میں نبی ہونے کے باوجود اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو جب نبی کو یہ ڈر ہے تو ہم امتیوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے مَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، جس شخص سے اس دن عذاب کو پھیر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، فقد رحمہ، تو اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ اللہ رب العزت اگر بندوں کا حساب لینے پر اتر آئے، حساب لینے لگے تو بندہ صحیح طور پر حساب نہیں دے سکتا ہے، وہ جال میں پھنس جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس سے عذاب کو پھیر دیا گیا اس پر رحم کیا گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اگر کسی کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا، تم ایسے ہی کامیاب ہو، تو یہ کھلی کامیابی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں اللہ رب العزت کوئی تکلیف دے، تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں، إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العزت ہی تکلیف دیتا ہے، مرض دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، کوئی اس کے علاوہ دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ رب العزت آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بندوں پر، تمام بندوں پر غالب ہے، غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، دانا ہے، والخبیر، اور جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام بندوں پر غالب ہے، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر دم نہیں مار سکتا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کو پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم معنی کو سمجھائیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ کچھ لوگ، کچھ کفار، کچھ مشرکین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کیا اللہ رب العزت کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو مالدار ہو، جو سردار ہو، مشرکین میں سے، کفار میں سے، جس کا رعب و دبدبہ ہو معاشرے میں؟ اور ہم نے تو یہود اور نصارہ سے بھی پوچھا ہے، اہل کتاب سے پوچھا ہے آپ کے متعلق کہ کیا آپ کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ نہیں، تو انہوں نے بھی منع کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ہے۔ میری نبوت اور میری رسالت کے بارے میں گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ شہید بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اللہ رب العزت نے خود گواہی دی ہے میری رسالت کے بارے میں، میری نبوت کے بارے میں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ،
اور میری طرف اس قرآن کو وحی کی گئی ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جس کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے میں اسے ڈراؤں۔ تو یہ قرآن بھی میری نبوت اور رسالت کی گواہ ہے، اور اس کے ذریعے سے تم کو چیلنج بھی دیا گیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی ایک قرآن لکھ کے دکھاؤ، ایک آیت لکھ کے دکھاؤ، ایک سورت لکھ کے دکھاؤ۔ لیکن 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی بھی شخص قرآن کے برابر، قرآن کے مثل تیار نہ کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے اور بھی معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا ہوں کہ اور کوئی اللہ کے سوا معبود ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے بتا دیجئے هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ معبود صرف ایک معبود ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو تم شرک کرتے ہو اس سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ نبی کو جانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ چونکہ کفار نے مشرکین سے ان سے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بول کر منع کر دیا تھا کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گواہی نہیں دیتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، فهم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم پر مکمل طور پر عمل کریں اور اسی طرح سے ہم پورے قرآن کی تفسیر کو بیان کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔